پہ چادر تنی نور کے نور محفل پہ چادر تنی نور کے او نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما اعلان کر دیتا قرآن کہ رات بڑی ہے تو رسول اللہ نے بھی کیا ہے رات بڑی ہے جڑا پھر بھی نہیں آیا وہ محروم نہیں تھے اور کی ہے وہ کم نصیب نہیں تھے اور کی ہے جڑا پھر بھی نہیں آیا عرش پر دوم ہے فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات اور مومنو آج گل جائے سخالو ساڑھے منگنے کسر جے اللہ دی عطاعت کسر نہیں حضور نے فرمایا اللہ آواز دیندہ آسمانہ تو ہے کوئی میری بارگاہ چو طلب کرن والا منگے دے صحیح میری بارگاہ چو میں دے لی تیار ہاں تے نال حضور نے فرما دیتا ہے سرات اللہ تعالی میری امت دیاں دعاواں قبول فرما لیندہ سبحان اللہ تعالی مانگ لو مانگ لو
الملائکۃ والروح، اللہ فرماتا ہے اس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہوندے نے، کالے واسطے ہوندے نے۔ حضور نے فرمایا میری امت دی زیارت کرن ہوندے نے، اونا لوکاں دی جڑے کوئی قیام وچ نے، کوئی سجدے وچ نے، کوئی رکوع وچ نے تے کوئی اللہ دا ذکر کردے پے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر کسے دے کول جبریل امین کھڑے ہو کے تے انہوں دعا دے کے جاندے ہیں۔ قرآن ہے تنزل الملائکہ، ابر رحمت ہے نافر پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جا فضا آج کی رات، اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، او میری یارو دعا آج کی رات ہے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری یارو دعا آج کی رات ہے، نوری محفل۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام حضور سرور سروراں وسیلہ بے کساں مونس انس و جاں سیاہ لا مقام مالک و مختار این و آن سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار درود و سلام کہ جنہ دی نسبت پاکیزہ دی توفیل و خیرات اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر ویکھن دی توفیق ہمت اور مہلت عطا فرمائی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، کہہ دیو آمین۔ تے نال اللہ دے حضور اسی جو بھی اج دعا کریے اللہ ساڈیاں قبول فرما لے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو اے مبارک اور مقدس رات ہوئے جدی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بھی تعریف فرمائی۔ پہلے تے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان دے مہینے دی عظمت نو اللہ نے قرآن دی عظمت نال جوڑیا ہے۔ کئی دا نہیں بند نے وہ غالب نے کیا فی ہوتا ہے ہر مکان کو مکین سے شرف اسد، ہر مکان نو مکین دی وجہ تو شرف ہوندا ہے۔ ویکھو نا جی کوٹھیاں اکو جیاں ہون، ایک کسے مزدور دی ہوئے تے ایک ہوئے شہنشاہ دی یا صدر دی یا جناب مٹیریل انہوں بھی وہ لگا ہونا، لیکن جدو ہونا نا جی اے جیڑی ہے وزیر اعظم دی کوٹھی ہے، وہ کوٹھی دے تے شان نہیں، وزیر اعظم دی نسبت دی وجہ تو دی عظمت بڑھ جا رہی ہے جی۔ ویکھو ایک پاسے جناب ساڈے ورگے کسی بندے دی گناہگار دا مکان ہے، پاویں انہیں عالی شان بنایا ہوئے، پاویں انہیں ارباں روپے لائے ہون، پاویں انہیں قالین بچھائے ہون تھلے، لیکن جیڑا بھی جائے گا وہ سڑے جتی اتنے چڑھ جائے گا کلینا تے مسجد پاویں کچیاں اٹھاں دی بھی بنی ہوئے نا، کسی دی جرت ہے جتی پا کے وہ فرش تے چڑھے، کیونکہ انہوں نسبت حکم الحاکمین دے نال ہو گئی۔ اوتھے پاویں باہر ٹائل لگی ہوئے، پتھر لگا ہوئے، جو مرضی اعلیٰ قسم دا میٹیریل لگا ہوئے، اوتھے امتیاز ہی کوئی نہیں، جتیاں پا کے چڑھ جو، قالیناں تے چڑھ جو، اوتھے بہ کے سیٹاں پی بھی آو، اوتھے کلیم تے حکا رکھ کے پی لو۔ پر مسجد کچیاں اٹھاں دی بھی ہے نا، وہ دے اندر کھجور دیاں چٹائیاں بچیاں نے، شہنشاہ دی بھی جرت نہیں کہ جتی پا کے اگے فرشتے آوے، کیونکہ اینو احکم الحاکمین دے نال نسبت ہے۔ کپڑا جڈا مرضی پہ اوتھے سٹ دیو، پراں سٹ دیو، جڈا مرضی قیمتی ہوئے، پر کپڑا پاویں 10 روپے میٹر والا ہوئے نا، جدوں نے قرآن دا غلاف بن جانا نا، اللہ اکبر، پھر انہوں پہلو چوم کے غلاف نو سینے نہ لانا تے قرآن نو پھر چنیا جانا ہے۔ کروڑا روپے دا کپڑا ایک پاسے ہوئے، 10 روپے میٹر والا کھدر دا کپڑا جدو قرآن نو لگ جانا ہے، سبحان اللہ، پھر قرآن نو لگن تو بعد بھی
جدو اسی انہوں دھونا ہے ساڈا ادب ہے وہ پانی بھی چھت تے روڑنے تھلے نہیں پیروں چ روڑنا کیونکہ انہوں نسبت قرآن کریم نال ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن نو تسی جان دے ہو فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. فرمایا قرآن تمام کلاموں اور تمام علوم سے ایسے افضل ہے جیسے اللہ ساری اپنی مخلوق سے افضل ہے. قرآن انج سارے کلاماں نالوں افضل ہے جویں اللہ اپنی مخلوق نالوں افضل ہے. انج درجہ ہے قرآن کریم دا. اور اللہ فرماتا ہے قرآن نو تے تسی جاندے ہو نا مسلمان ہو رسول اللہ میرے پیارے محبوب دے امتی ہو قرآن دی عظمت نو تسی جاندے ہو. قرآن ورگا کوئی کلام نہیں لیکن اے جڑا مہینہ جے نا اے دی عظمت اللہ فرماتا میں بیان کرنا شہر رمضان الذی او جڑا قرآن ایڈیاں عظمتاں والا مہینے سے نازل ہویا ہے. جدو تمہیں پتہ لگ جائے گا قرآن کی عظمت ہے پھر میں قرآن نو جہدے نال اٹیچ کر دیاں گا تسی وہ دی عظمت اپنی سمجھ جائے. سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ نے پہلے قرآن کی عظمت بیان پھر فرمایا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن دی نسبت نال اس مہینے دی بھی شان کو بلند کر دیا. سبحان اللہ تعالیٰ. تے یا اللہ پورے مہینے کوئی وقت تے ہوئے گا اللہ نے فرمایا ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں ایک ایسی رات ہے جس میں فرمایا ہم نے قرآن نازل فرمایا. وہ بڑی قدر والی رات ہے. لیل کہندے نے عربی دے اندر رات نو لیلۃ القدر قدر والی رات. علماء و محدثین نے قدر دے چند معنی بیان فرمائے. کچھ نے کیا کہ قدر دا معنی عظمت والی آندے نے فلانے بندے دی بڑی قدر ہے جی وہ دی بڑی عزت ہے وہ دی بڑی شان ہے. تو ایک قدر دا معنی جڑا تنگی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. ایک قدر کا معنی تنگی بھی ہے. یہ معنی تنگی کیوں ہو گیا؟ حضور نے فرمایا اس واسطے کہ سرات اللہ دے اینے فرشتے نازل ہوندے نے اینے فرشتے نازل زمین تنگ ہو جاندی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فرمایا روح الامین جبریل امین بھی نازل ہوندے نے. جبریل امین اپنے نال اتنے ملائکہ نو لے کے نازل ہوندے نے کہ زمین انہاں واسطے تنگ پہ جاندی ہے. اس واسطے نو لیلۃ القدر کہندے ہیں یعنی تنگی والی رات. دوسرا انہوں اس واسطے لیلۃ القدر کہندے نے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جڑے لوگ دعاواں کردے نے اللہ انہاں دیاں تنگیاں دور کر دے. اللہ اکبر. ایڈی شان والی اور عظمت والی رات. اور یہ بارے ایسا بھی ہے احادیث مبارکہ چاہیا کہ بدل بدل کے بھی ہوندی ہے. کیفیت ہے جڑی رات اللہ تعالیٰ نازل فرما دیندہ ہے. مگر زیادہ تر جڑے اپنا رائے وے یا ساڈے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ بھی ملدی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ لیلۃ القدر سارے رات سارے سال تلاش کرو سارا سال جاگو پھر تمہیں لیلۃ القدر ملے گی. تو حضرت ابی ابن کعب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود تے اپنا رحم کرے کرم کرے. انہاں اس واسطے فرمایا تاکہ اسی بھروسہ نہ کر لئیے اسی انہاں دساں دے 10 دن نہ جاگیے اسی اللہ ساری سال اللہ دی عبادت کریے. لیکن ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو فرما دیتا کہ آخری عشرے دے اندر وہ رات ہے اور حضور نے فرمایا وہ 27ویں رات ہے. سبحان اللہ. بلکہ حدیث پاک کے چاہا کہ آخری عشرے تیار کرو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں انہاں 50 راتاں چوں ایک رات ضرور ہوندی ہے. لیکن زیادہ تر علماء زیادہ تر صحابہ کرام انہاں دی یہی رائے کہ الحمدللہ تعالیٰ وہ جڑی رات ہے جڑی رات قرآن نازل ہویا لیلۃ القدر دی جڑی رات ہے وہ اے 27ویں رات ہے. سبحان اللہ. مگر ساڈے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جدو یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی نا تو دسیا نہیں پیو رات کیڑی ہے لیکن یہ ضرور دسیا بھی اسے مہینے دے اندر ہے. ساڈے پیارے رسول نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء حضور نے پہلا عشرہ لیکن یہ دسیا کہ وہ رمضان مبارک حضور پہلے 10 دن جاگے اعتکاف کیتا ساڈے واسطے کہ میں وہ لب کے اپنی امت نو دس دیاں گا میری امت کیوں سارا مہینہ جاگ گئی. حضور نے ساڈے واسطے کیونکہ امتی امتی لب پہ جاری رہا پیارا پلو امتی امتی لب
بغیر انج کون کر سکتا ہے؟ فرمایا میں جاگنا تے میں اس رات نو لبنا، پھر میں اپنی امت نو دساں گا کہ اے رات جے بس ایک ہی رات جاگ لو، تانوں مہینہ جاگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ 10 دن حضور نے اعتکاف فرمایا، 10 دنوں چ نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 10 دن پھر اعتکاف فرمایا، 20 دن اعتکاف ہو گیا۔ جدو 20 دن اعتکاف ہویا حدیث پاک کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی وچ حضور بیٹھے نے، حضور نے وہ خیمے دا پردہ چکیا تے صحابہ کرام نو فرمایا 2 اشریاں وچ رات نازل نہیں ہوئی، وہ دی کیفیت واضح نہیں ہوئی، اللہ نے جدو دسنا سی ادو ہی سی۔ حضور نے فرمایا ہن مینوں دسن والے دسیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ او رات جڑی ہے اس آخری 10 دنوں وچ آؤ، فرمایا میرا امتی میرا صحابی جن نے میرے نال اعتکاف کرنا ہے آؤ، ہن اللہ تعالیٰ سانوں وہ رات بھی بتا دے گا تے پچھلے 20 دن جاگو تے ثواب ہے، جے نہ جاگو تے فرمایا کوئی گل نہیں، انہوں اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں دی بجائے اللہ نے 10 وچ مینوں بتا دینی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، ساڈے لیے آسانی ہوگی سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضور نے وہ رات پا لئی، سرکار دو عالم نے وہ رات پا لئی، ویکھ لئی، وہ رات بڑی عظیم ہے، اے ہی الحمدللہ ساڈا تے ایمان ہے ہی ہوئے گی، تو بڑی عظیم رات۔ حضور نے فرمایا میرے تے اللہ تعالیٰ نے رات واضح فرما دیتی۔ سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارادہ کیتا کہ میں اپنے صحابہ نو دساں، اس رات دی کیفیت بیان کرائیں، وہ دساں کہ رات وہ کس طرح مینوں نظر آئی، وہ دی کیفیات، وہ دی نورانیت دے بارے، وہ دے انوار و تجلیات دے بارے میں اپنے صحابہ نو دساں۔ حضور نے فرمایا جدوں میں آیا تانوں دسن ٹریا آ رہا سا تے اگے 2 بندے لڑدے پے سن، فرمایا انہاں دے لڑائی دی نحوست دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز نو اٹھا لیا، مینوں منع کر دیتا پہ انہیں انہوں دسنا نہیں، لڑائی دی نحوست دی وجہ تو وہ رحمت نو اللہ نے پھر اٹھا لیا۔ تسی حساب لاؤ جتھے 2 بندے لڑدے ہون اوتھے تے اللہ تعالیٰ دیا اتنیاں رحمتاں، وہ جڑی لیلۃ القدر والی وہ دے اظہار دی رحمت سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں اٹھا لیا، تے جتھے پورا ملک ہی لڑدا ہوئے، ساڈے ملک دا تے ذرا ثابت اللہ دیا کنیاں کو رحمتاں، جے ارباب حکومت نے تے وہ جناب لڑ رہے نے، گھراں دے وچ لڑائیاں، رشتے داراں دے اندر لڑائیاں، دوست احباب دے اندر لڑائیاں۔ میرے رسول نے تے فرمایا جڑا 3 دن تو زیادہ اپنے اندر بغض رکھدا ہے وہ دا ایمان ختم ہو جاندا ہے۔ اسی مسلمان کتھے پھرنے پے، تب تک ساری کامیابی نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی احکام تے اسی عمل نہ کران۔ تو اے رات لیلۃ القدر دی رات الحمدللہ تعالی، حضور دی حدیث پاک حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، پورے مہینے اسی آندے رہے پوریاں پڑھو، پوریاں وہی پڑھتے رہے جڑے 5 وقت دے نمازی نے، 5 گئے دوڑ گئے، کوئی 8 پڑھ کے جانا پیا جے، کوئی 4 پڑھ کے، کوئی صرف نماز پڑھ کے ہی جانا ہے، کسی نو نماز کی بھی توفیق نہیں ہوئی رمضان مبارک۔ میرے رسول تے فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جس نے رمضان میں قیام کر لیا۔ بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہوں رہا ہے، ایمانی بات ہے، میں مصلی رسول تے بیٹھا تواڈے سامنے حاضر ہاں، نوجوان نماز دے وی پتہ نہیں، پورا رمضان مبارک نمازاں نہیں پڑھتے رہے، نماز تراویح تے درکنار۔ تو حضور نے تے ایک یقین دہانی کراتی، فرمایا جڑے میرے امتی نے قیام کر لیا رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ وہ دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور کہندے ہون پھر اسی وہ تو فائدہ نہ اٹھائیے اس آیت تو، پھر ساری بد نصیبی نہیں تے اور کیے، کم نصیبی نہیں تے اور کیے۔ فرمایا جس نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام کر لیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگے فرمایا یہ رحمتاں جڑیاں سبحان اللہ یہ رایتاں بڑھدیاں چلیاں جا رہی ہیں۔ پہلو فرمایا جن نے روزے رکھ لے، پھر فرمایا جن نے رمضان قیام کر لیا، ان کو جیسے بھی نے جن نے پچھلے سارے جناب 26 دن نکل گئے، ہن کی رہ گیا، ہن اگے 3 دن رہ گئے، اے لیلۃ القدر۔ حضور نے فرمایا پھر بھی آ جاؤ، من قام لیلۃ القدر، حدیث پاک بخاری شریف دی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔
تعالیٰ معاف کر دے گا. جن نے ایک لیلۃ القدر دے اندر قیام کر لیا, اللہ دے حضور نوافل ادا کر لے, اللہ دے حضور توبہ و استغفار کر لیا اس رات تے, فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا مہربانی, وہ تے مہربان ہی ہے, وہ تے رحم و کرم ہی ہے رب تعالیٰ, لیکن اس رات رب تعالیٰ اتنا ہی مہربانی دا اظہار کردا ہے, اتنی مہربانی دا اظہار کردا ہے, فرمایا کہ اللہ حضور دی ساری امت نو ہی بخش لیندا ہے. سبحان اللہ. چند ایک فرمایا انہوں نے نہیں بخشدا, چند ایک تے کینہ پرور جدے دل وچوں کینہ ہی نہیں جاندا, بغض ہی نہیں جاندا دل وچوں. حضور نے فرمایا مومن کی یہ علامت ہے کہ مومن جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا غصہ بھی جلدی چلا جاتا ہے. فرمایا مومن چھیتی جذبات آ جاتا ہے تو وہ غصہ بھی اتنی جلدی چلا جاتا ہے, تے جدا غصہ نہیں جاندا وہ بغض رکھدا ہے, کینہ پرور ہے. حضور نے فرمایا جڑا 3 دن تو زیادہ غصہ رکھدا وہ ایمان ہی چلا جاتا ہے. کاش اسی بھی اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حکام تے عمل کردے ہوئیے تے ساڈی بھی زندگی دنیا دی بھی سنور جائے تے آخرت دی بھی سنور جائے. ایک فرمایا اللہ تعالیٰ جادوگر نوں نہیں اس اپنا جناب رات وچ معاف کردا. وہ جادوگر لوگ جڑے کسے دیاں لڑائیاں بدبخت کراندے نے, کسے دے جھگڑے, کسے دے کاروبار تے کوئی نہ کوئی ایسا جادو عمل کر دیتا, کیونکہ جادو چل تے جاندا ہے نا وہ, لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سانو دا حل دسیا. فرمایا ہر روز جڑا میرا امتی, حضور نے فرمایا آیت الکرسی تے جناب سورہ فاتحہ شریف تے آخری جڑے چارے کل پڑھ کے اپنے تے سویرے اٹھدیاں پھوک مار لیندا, وہ تے کوئی جادو نہیں چل سکدا. اسی آپ نہ اس پاسے آئیے تے پھر ساڈی موج ہے. اے جادو دا حل جڑا جادو کردا, فرمایا اللہ سب نو بخش دیندا ہے, پر اس رات اللہ جادوگر نو معاف نہیں فرماندا. تیسرا فرمایا عادی شرابی جڑا امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو کے دے شراب پیوے, جنہوں قرآن نے حرام کرتا, جویں اللہ نے سور دے گوشت نو, خنزیر دے گوشت نو حرام کیتا ہے, انجی شراب نو حرام کیتا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی, حضور نے فرمایا بیمار ہو جائے تو دی خبر گیری نہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا میرا کوئی امتی شرابی نو, حضور نے فرمایا رشتہ نہ دوے. سرکار دعا اتنی نفرت دا اظہار کیتا کیونکہ حرام دا ارتکاب کردا ہے, حرام کھاندا ہے, حرام پیندا ہے. تو چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عزیزاں رشتے داراں دے نال بگاڑن والا. اے بڑے قابل غور چیزاں نے, باتاں نے. فرمایا ساری امت نو اللہ بخش لیندا ہے. کچھ کہنا جی؟ اچھا سا لے رہے ہو, تھک گئے جی؟ اچھا اچھا. بلکہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا, فرمایا جنت اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے, جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ فرماندا ہے وہ جنت جڑی میں اپنے محبوب دیا امتیاں واسطے بنائی. قرآن چلا نے فرماتا نہ یہودی جنت جائے گا, نہ نصارہ جنت جائیں گے, نہ کافر جنت جائے گا, نہ ہندو نہ سکھ جنت جائے گا. جنت میں چو جائے گا جڑا مدینے والے دا غلام ہوئے گا. جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت واسطے بنائی, ہزاراں سالاں تو سجا کے رکھی ہے, جدے تھلے دودھ دیاں نہراں کہہ دیو سبحان اللہ. اج دودھ خالص کدھروں نہیں لبدا, سوائے کٹے تو اور کوئی نہیں پیندا, ملاوٹاں کر کے دے رہے ہیں, مہنگا روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا چ رہ کے تے پریشانیاں جے, ایک بات یاد رکھ لو, اللہ نے فرمایا جنہیں ایمان لیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. فرمایا ایتھے نعمتاں دی وجہ تو پریشان جے, جیڑے ایمان لے آئے نالے نیک عمل کیتے, یاد رکھو میں ساریاں نعمتاں جنت وچ کٹھیاں کر کے رکھیاں اے. شراب طہور دیاں نہراں, دودھ دیاں نہراں, شہد دیاں نہراں, سونے چاندی دے برتن. میرے آقا نے فرمایا میرا حوض جڑا حوض کوثر ہوئے گا, فرمایا انا آتیناک الکوثر. پیارے محبوب میں
30 سال رستے دی، جویں کوئی بندہ 30 سال سفر کرے تے پھر وہ لمبائی ختم ہوئے، وہ جناب اس طرح ہی مربع میل اتنا ہے، 30 سال دی لمبائی 30 سال دی چوڑائی ہے، اتنا لمبا چوڑا حوض کوثر جتوں حضور اپنے امتیاں نو پانی پلان گے۔ اللہ اکبر۔ کنہ نو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ فرمایا جنہیں ایمان لے کے آئے نالے جنہ نیک عمل کیتے، اطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماندا آؤ میری اطاعت کرو، میرے محبوب دی غلامی کرو تاکہ میں تواڈے تے رحم کرا۔ کام دوزخ کے کیے جنت کے ہے امیدوار۔ سبحان اللہ۔ قامت دوزخیاں دے کرنی نبی دی نافرمانی، اللہ دی نافرمانی تے آکھنا اچھا اللہ کسے سٹے گا ہی نا، وہ تے پتہ ہی اللہ نے جتے سٹنا ہے۔ رسول اللہ دی شریعت دا باغی، دین دا باغی ہوئے پھر آکھے اچھا اللہ آپے بخشے گا، انہیں سارا قرآن دسیا ہے۔ کام دوزخ کے کیے جنت کے ہے امیدوار، ارے کسرے جنت تو بناؤ ہر پارسا کے واسطے۔ جنت اللہ نے بنائی ہے نبی دے غلامہ واسطے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اتنا لمبا چوڑا وہ میرے نبی دا حوض کوثر، سرکار دو عالم نے فرمایا او دے کناریاں تے جڑے برتن پے نے سونے تے چاندی دے برتن، نعمت آخرت دیاں بہتر نے کیا دنیا دیاں، یہ تے جھٹ دی جھٹ تسی رکھ دیو کچھ ہے فریج وچ، ایک دن نام نو ویکھو اگلے دن اودے بدبو آ رہی ہوندی ہے خراب، مگر جنت دی چیز خراب نہیں ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا وہ ختم نہیں ہوئے گی، اونوں فنا نہیں ہوئے گی۔ پڑھو سورہ یاسین، پڑھو سورہ واقعہ شریف، پتہ چل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن وچ فرمایا میرے امتیاں دے واسطے جنت دے اندر اللہ نے سونے تے چاندی دے پلنگ، سبحان اللہ، بول دے نہیں خوشی نہیں ہوندی بھی وہ تے پھر ملے گا۔ اللہ نے جنت ساڈے لیے سجائی ہے، تھوڑا جہا آسرا کرن دی دیر ہے۔ حضور نے فرمایا سونے دے بیڈ لگے ہون گے، جنتی بیٹھے ہون گے، انہاں دے ارد گرد جنتی غلامان، جنتی نوکر جڑے نے انہاں دے بیڈاں دے آلے دوالے پھردے ہون گے، آکھن گے دسو کی چاہیدا ہے۔ قرآن متقین علی فرش بطائنھا اللہ وحور العین الکامثال للؤلؤ المکنون۔ اللہ نے فرمایا خوبصورت جنت دیاں عورتاں جنہ دی نہ اکھ دی مثال ہے نہ انہاں دے بالاں دی مثال ہے، انہاں دے حسن دا عالم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنتی عورت کھڑی ہوئے گی، وہ دے بالاں دا ڈھیر زمین تے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیڑی چیز تو اللہ نے دنیا چ روکیا ہے نا سانو، اللہ نے جنت چو دین دا وعدہ فرمایا، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اتنے نورانی، رب تعالیٰ نورانی عورتاں، انسان زندگی دے اندر بھی بغیر عورت تو آدھے نہ کر نہیں بسدا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، فلانے دا بیاہ ہو جائے جی وہ بوا کھل جائے گا، بوا نہیں کھلدا عورت تو بغیر، کیونکہ گھر دے سارے معاملات اگے اولاد دا سلسلہ تناسل جڑا ہے وہ عورت تو بغیر نہیں چل سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے اللہ تعالیٰ نے اگر حرام تو روکیا ہے، فرمایا ایتھے رک جاؤ، تانوں حلال بیویاں تواڈے واسطے کر دتیاں، ایتھوں رکو گے اللہ تعالیٰ وہ دے تانوں جنت وچ نور دیاں عورتاں عطا فرمائے، سبحان اللہ تعالیٰ، لیکن تواڈے اعمال اچھے ہون۔ ایتھے فرمایا شراب دے قریب نہ جایا جے، آخرت وچ شراب طہور دیاں پاکیزہ شراب دیاں میں نہراں چلا دیاں گا، رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، جیڑا ایک باری پیتی جائے گی 40 سال تک منہ چوں خوشبو ہی نہیں جائے گی۔ ہے تے نعمتاں چیز ہی کوئی نہیں ہے دنیا دیاں، یہ تے فانی نعمتاں نے، اسی بھی فانی، یہ نعمتاں بھی فانی۔ فرمایا جو زندگی میرے محبوب کی غلامی میں گزارے گا اس کو زندگی بھی لا فانی دے دوں گا، اس کو نعمتیں بھی لا فانی دوں گا، سبحان اللہ تعالیٰ۔
اسی آپ ہی نہ آسرا کریے، رسول اللہ دی غلامی وچ نہ آئیے، اسی ہو کے غلام مصطفیٰ اسی جائیے غیران دے پیچھے۔ میں قربان جائے کہ بات یاد آ گئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دن یہودیاں نے میٹنگ کی تھی، انہاں آکھیا کہ بندہ کلیے محمد دے دربار دے اندر کلیے صلی اللہ علیہ وسلم او دیاں گلاں نوٹ کر کے آوے، بعد وچ اسی مذاق اڑاواں گے، پر میرے رسول دی زبان وچوں بات ہی او نکلدی ہے جڑی یا قرآن ہوندا ہے یا حدیث ہوندی ہے۔ سرکار دو آؤ بارگاہ چاہ گیا، مسلمان بیٹھے نے، حضور دے صحابہ بیٹھے نے، وہ بھی آ کے بہ گیا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرن لگا بہ گیا، چپ کر کے بیٹھا رہا، گلاں سندا رہا، لیکن جیڑی گل پیندی ہے کن وچ آندا گل تے سچی لگدی ہے۔ محمد پیارے جدوں بول پاؤ عمل اس ٹائم تک چاہنا کھچ کے لے جاواں تھانوں تے گلاں وی سنانا حضور دیاں تاکہ اساں وہ پڑھنی ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اتھوں تک ذرا ساڈا ذوق بھی تازہ رہے، تو محبت نال اونی دیر تک بیٹھنا ہے، اساں 1:30 بجے نماز تسبیح بھی پڑھانی ہے، تو میں اونی شاید اتھوں تک اس تو پہلے اسی پھر ختم شریف بھی پڑھاں گے انشاءاللہ تاکہ وقت پورا ہو جائے، تے بہت محبت نال آکھو محمد پیارے جدوں بول پاؤ، محمد پیارے سپارے صفے صورتاں بن دے جاول، سپارے صفے صورتاں بن دے، میرے آقا کونین ہو جتے حضور بول دے ہی نہیں، اللہ فرماندا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ اللہ فرماتا میرا محبوب ہو جتے بولدا ہی نہیں، میں بلاواں تے میرا محبوب پھر بولدا ہے، جا بولدا ہے ادوں قرآن بندا ہے یا حدیث پاک بنتی ہے، سپارے صفے صورتاں بندے جاول، سپارے صفے صورتاں بندے، بلکہ میرے آقا دے صحابی نے جڑے حضور دے کول چپ کر کے بیٹھے رہندے نے، غالباً حضرت زید حضور جیڑی گل کردے نے وہ لکھ لیندے نے۔ کوئی منافق ایک دن ٹکر گیا، منافق بھی وچ ہوندے سن، حضور دی بارگاہ وچ بیٹھنا، انہاں کہنا تو ایویں لکھدا رہنا ہے، نبی بھی تے ساڈے ورگے ہی نہیں، استغفر اللہ، کدی یہ غصے چ ہوندے نے، کدی مزاج بھی آ جاندے نے، ہر گل تے لکھن دے قابل نہیں نہ ہوندی۔ وہ ہٹ گئے، صحابی بھولے سن، سن کے ہٹ گئے، استغفر اللہ۔ وہ پھر ایک دن بیٹھے تے حضور نے ویکھیا، حضور نے فرمایا زید تو اگے لکھدا ہوندا سا، میں جیڑی گل کردا سا تے ہن لکھ نہیں رہا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اس طرح لوکاں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی غصے چ ہوندے نے کہ گل نہیں بھی لکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال چ آئے، فرمایا والذی نفسی محمد بیادہ ما یخرج منہ الا الحق، فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے زید اس زبان چوں جو بھی نکلدا حق دے سوا نکلیا ہی کدی کچھ نہیں، یہ دیکھو فرمایا حق ہی نکلتا ہے، فرمایا میں ہاسے جو بھی بولا تو پھر بھی حق ہی ہوتا ہے، یہ میں جلال چاہ جاؤں میرا جلال بھی اللہ دی رضا دے تحت ہوتا ہے، میرا مزاح بھی حضور نے فرمایا میرا مزاح بھی حق ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان چو کبھی بھی حق دے سوا کچھ نہیں نکلیا، تو سرکار اللہ بھی فرمایا ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی کردہ آیا تے جاسوسی واسطے سا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں کوئی بھی چھڈن والی
سارے یہودی کھڑے کیوں پریشان نے کلیا انہاں دشمنی دے پیشے نظر اے دے دل وچ حضور دی محبت بڑھدی جاندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا اج گل سور نال سنیا جے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جدو پانی پین لگو تے ہنیرے وچ نہ پیا جے۔ اے حضور دس دے پے نے، حضور دس دے پے نے، اور گلاں حضور نے او دے گل دین وچ بہ گئی، انہیں گل تے صحیح ہے۔ جس لے گھر گیا ایڈیاں سوچاں جی ساری رات پیار ہے، اینا سوچاں چی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا ایڈے سونا کدی کو بندہ نہیں لکھیا، ایڈا سونا توبہ استغفراللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساڈی قوم کھڑے کیوں قوم وچ بھی بڑے بڑے دنا لوگ نے، بڑے بڑے سیانے نے، نہ پتہ نہیں وہ محمد دے اندر کیڑی ایسی گل ویکھ لیے جیڑا او دی اینی مخالفت کردے نے۔ میں اینی دیر بیٹھا رہا، میں کوئی گل ہی نہیں ویکھی، سونیاں گلاں کیتیاں اونے، اپنے رشتہ داراں نال بنا کے رکھو، والدین نال پیار کرو، دوست احباب نال محبت کرو، اخلاق نو عام پھیلاؤ، سلام نو عام پھیلاؤ۔ جیڑی آ گل ہے جو نے کیتی ہے بھی رات نو کدھر اٹھو تے نیرے چ پانی نہ پیا جے، بتی بال کے ویکھ لیا جے پہلو۔ انہیں آخیا ہے بھی گل بڑی چنگی، ساری رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن حضور دے بولن دا انداز تکلم، وہ ساری رات وہ دیر چ پھردا رہا۔ ادھی کو رات جاگدا تے نیند تے آئی کوئی نہ، ادھی رات پیاس لگ گئی، اپنی بیوی نو آندا پانی لے کے آؤ، بیوی پانی لے کے آئی، انہیں کہا چراغ بھی بال، انہیں آخیا اگے روز پانی منگنا، اگے تو چراغ کدی نہیں منگیا، اج کی گل ہے؟ انہیں آخیا اگے ہور گل ہے، اج مینوں کسے نے مت دتی ہے، ہنیرے وچ پانی نہیں پیوی دا۔ بیوی جس لے لے کے چراغ لے کے آئی، انہیں ویکھیا پیالے گلاس دے اندر وچ بچھو تردا پیا ہے۔ انہیں آخیا کی ہویا؟ انہیں آخیا وچ بچھو ہے۔ انہیں آخیا ہور لیا دینی، انہیں آخیا ہور نو چھڈ دے، پہلوں پیالہ پھڑ کے پرا ہو جا، میں محمد دا کلمہ پڑھ لواں۔ انہیں آخیا ایک سنت تے عمل کیتا ہے، میری جان بچ گئی ہے، او دی غلامی وچ آ گیا وا تے آخرت کیوں نہ بہتر ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی مسلمان ہو کے غور نہ کری۔ انہیں آخیا ایک او دی گل تے عمل کیتا ہے، جان بچ گئی ہے، جے میں دیوانہ بالدا بچھو اندر چلا جاندا یا مینوں کٹ لیندا جان تلف ہو جاندی، صدقے جاواں محمد عربی تو ایہو جیاں گلاں دسدا جی دے چودا اپنا فائدہ نہیں اگلیاں دا ہی فائدہ ہوندا ہے۔ تے وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جڑے اپنے رسول دیاں پاک سنتاں تے عمل کردے نے، حضور دے طریقیاں تے عمل کردے نے، حضور دیاں غلامیاں۔ جے ایک یہودی ہو کے ساڈے نبی دی بات تے عمل کر لے، او دے تے جنت واجب ہو جائے، تے جے غلام ہو کے کران گے تے کیوں نہ جنتی ہوئے گی؟ ہوندا کیوں نہیں ہوں در اتے کم نصیبا، کم نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد، ہزاراں رنگاں وچ میرے آقا کونین نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جن نے میرے طریقے نال پیار کیتا ہو کے مسلمان تے جانے ابھی انہاں پیچھے آ، جانے غیراں دے پیچھے، اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمناں دے پیچھے، اسی سنتاں انہاں دیاں اپنائیے، طریقے انہاں دے، بے ایمانی ساڈا کم نہیں، جھوٹ بولنا مسلمان دا کم نہیں، ملاوٹ کرنا مسلمان دا کم نہیں، دھوکا دینا مسلمان دا کم نہیں، حق چھیننا مسلمان دا کم نہیں، ظلم کرنا مسلمان دا کم نہیں۔ مسلمان دا کم کیے رحم و کرم کرنا، مسلمان دا کم کیے اپنے کولوں کسے نو دینا، مسلمان دا کم کیے اپنی ضرورت نو پیچھے کرنا، کسے دی ضرورت کر دینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ مسلمان مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈراکل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ میرا امتی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ویکھیے ہاں ساڈی جڑے اسی کنے کو مومن ہاں، ساڈے مسلمان پائی دودھ چ ملاوٹ، مرچاں چ ملاوٹ، اس بگول دے چھلکے چ ملاوٹ، کوئی چیز کائے نہ، پھر اسی مسلمان ہاں۔ مسلمانی والی گل بات ہی کوئی نہیں۔
سرکار دو عالم دی غلامی میں پیغام عرض کر رہا ہوں، مسلمان بننا ہے تے اپنے نبی دی عظمت نو تسلیم کرنا ہوئے گا، مسلمان بننا چاہنے ہیں تے سرکار دو عالم دی تعلیمات تے عمل کرنا چاہیے، پھر قیامت والے دن سارا کچھ کھل جائے گا، آقا کونین دی شفاعت دے بغیر کچھ حاصل نہیں ہونا، جدے تے نبی نے ہاتھ رکھے ہو اللہ فرمائے گا سونے اینو لے جا جدھر دل کر جائے، نبی نے ہاتھ چک لیا، میرے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کی تھی وہ بدبخت میری امت چو ہی نہیں، نمازاں بھی پڑھی ہوندے نے، تسبیحاں بھی پھیری ہوندے نے جناب، ملاوٹاں بھی کری ہوندے نے، توبہ استغفر اللہ، یا اے آٹا اتنا برا آٹا آ رہا ہے، اتنا آندے نے وچے ہی ارچ کالے رنگ دا آٹا، اللہ معاف فرمائے مسلمان ہے، ہوا ہی ایسی چلی ہے، ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے، تے سارا شہر جل گیا تے چلیا تیرا گھر کیویں جلن تو بچ جائے گا، تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سائے تلاش کرتا ہے جی، ساڈے کتھوں بچ گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا اچھا چاہو گے تو اچھا مل جائے گا، برا چاہو گے تو برا مل جائے گا، انسان اپنا مسلمان ہو کے اپنا دین اگر غلط کر رہا ہے، رسول اللہ دی امت حضور نے قیامت والے دن ہاتھ رکھنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اللہ نے کہنا محبوب جدے تے تو ہاتھ رکھ لے وہ جدھر دل کرے لے جا، ہائے ہائے ہائے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، رب نے سست نہیں ہونا، ٹائم تھوڑا رہ گیا، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے ماشاءاللہ کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، اور یقین کرو کہ بندہ انسان ہے بہت کمزور ہے انسان، میں کل بھی الحمدللہ میں اسلام آباد سا اتنے پروگرام سی تقریباً 2-2.5 گھنٹے اتنے تقریر تے، اج میری طبیعت انتہائی خراب سی، ساری رات جاگے نہیں، ساری رات ستے نہیں، ساری رات سفر چ رہے، اسلام آباد گیا سی تے پھر جناب نیند دی وجہ تو کچھ اج میں باقاعدہ طور تے ایک ٹیکہ لوایا ہے کہ میں ذرا صحیح ہو جا، رات نو دوستاں نے آنا ہے انہاں دی خدمت وچ میں کچھ عرض کرنا ہے، تہاڈی وجہ تو میں ٹیکہ لوا کے بیٹھا ہوا ہاں جی، تو ویکھو بڑا ساڈے محلے چ اینے کوئی دوست نے جڑے آئے ہوئے نے سارے جناب، ایتھے تے چاہیدا سی جگہ نہ ملدی، کیڑی غفلت دا سی شکار ہوئے ہیں، زندگی دا پتہ کی ہے، کیڑے دن زندگی دی شام کو پتا ہے ویلا ہوئے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد چ لنگ جائے، خدا دی قسم باقی ویلا ہی کوئی نہیں ہے گا، باقی تے اسی فضول ساڈا ٹائم جا رہا ہے، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر غلامی چ آ گیا تے بیڑا پار ہو گیا، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے اللہ بدلا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، رب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، اور یقین کرو بھی ایک گل نہیں جی ہمیں کہانی یہ بھی میں نال دس دیا کیونکہ میں بات دلیل نال الحمدللہ کرنا ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک حضور نے شفاعت منگنی اللہ کو تے اللہ نے پھر سانو بخشنا ہے، ایویں نہیں بخشنا ہے، یاد رکھ بخاری شریف دی حدیث پاک، مسلم شریف دی حدیث سیاستہ دے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے حضور دے بارگاہ سجدہ کرنا ہے تے حضور نے سیر ہی نہیں چکنا، 8 دن دے برابر سجدہ ہونا ہے، سبحان اللہ، ایک ہفتے دے برابر ساڈے واسطے، اکھاں وچ آنسو ہون گے، مبارک زلفاں جڑیاں اوتے آ جان گیا زمین تے کہ حضور رو رہے ہون گے، اخیر اللہ خود بولے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے محمد اب سر کو اٹھا لے، سن بخاری شریف دے کھرے کتھے لوگ پڑھ دے نے، کھرے کیڑیاں گلاں جڑے آندے نے نبی کولوں کچھ نہیں، سب کچھ ملنا ہی اللہ دے فضل نال نبی کول، اللہ دیاں نعمتاں دے ڈپو ہولڈر محمد مصطفیٰ نے، بخشش رب دی ہے مگر برطانی میرے اور تواڈے پیارے رسول نے،
یہ سب کچھ سانو حضور کو ہی ملیا ہے، اللہ نے حضور دے ذریعے دیتا ہے۔ کنے دسیا رمضان دا مہینہ کیڑا جے، کنے دسیا روزہ رکھنا کیویں، اللہ تے آندا ہے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے۔ ہن اگے کنے دسیا بھی روزہ رکھنا کیڑے ویلے جے تے چھڈنا کیڑے ویلے وے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو رک کے رہنا، سارا قانون کنے دیتا ہے؟ حضور نے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وکھاؤ قرآن وچ نماز وچ سبحانک اللہ کوئی نہیں، نماز وچ تحیات کوئی نہیں، نماز وچ رکوع کیویں کرنا ہے تے قوما کیویں کرنا ہے، جلسہ کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، نماز وچ کی پڑھنا جے، رکوع وچ کی پڑھنا ہے، سجدے وچ کی پڑھنا ہے، قعدے وچ کی پڑھنا ہے تے پھر جناب سلام کیویں پھیرنا ہے۔ اے نماز قرآن کریم وچ بالکل نہیں ہے، قرآن وچ صرف یہ نماز قائم کرو۔ اگے سب کچھ کدے کولوں ملیا ہے؟ رسول اللہ کولوں ملیا ہے۔ ہاں کڈے بے وفا نے، نبی کچھ نہیں دیتا، نبی اور کی دے تانوں؟ نبی گڈی لے دے کہ نبی ہوائی جہاز لے دے کی دے؟ نبی نے ایمان دی دولت دیتی۔ نبی کریم نے قرآن تے حضور دے دل تے اتریا ہے، قرآن تے حضور دے دل تے کسے بندے تے اتریا اور ایتھوں نکلیا تے پھر پتہ لگا قرآن ہے، ایتھوں ہی نکلیا، حدیث بھی ایتھوں ہی نکلی، قرآن بھی ایتھوں ہی نکلیا۔ اے تے میرے نبی ہے دوویں ہی عربی وچ، اے تے حضور دا کرم فرمایا، اے اللہ نے بھیجا جے تے اے میرے اللہ دے، اے قرآن جے تے اے حدیث پاک جے، سب کچھ حضور نے عطا کیتا۔ رمضان حضور نے دیتا، قرآن حضور نے دیتا، جتنے بھی مسائل نے زندگی دے سارے اللہ دے رسول نے حل کیتے۔ سبحان اللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ دے ذریعے سانو پتہ لگا بھی ساڈا کوئی رب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضور دے ذریعے اللہ حضرت نے پھر کے 100 رسا سرے تے گڈ فرمایا یہ رضا احمد پاک کا فیض ہے، یہ رضا احمد پاک کا فیض ہے، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، کون ہے، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون۔ یہ تے میرے آقا دا کرم نے، یہ بھی حضور نے ماں جے تہاڈی، یہ حضور نے دسیا جے، انسان نو تے بھی نہیں سی پتا۔ فرمایا آ ماں جے، اے بیٹی جے، اے تہاڈی بہن جے، اے فرمایا تہاڈی بیوی ہے، چارے عورتاں لیکن انہاں دا تقدس جدا جدا جے۔ ماں دے قدماں تھلے جنت رکھ دیتی۔ بہن فرمایا تیری عزت و غیرت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ نے وہ رشتیاں نو نبھاندے نہیں، یاد رکھو ماں، سبحان اللہ، ماں ورگی کائنات وچ ماں باپ دونوں ہی۔ ساڈے مولویاں دا قصور ہے صرف ماں دی شان تے ہاتھ رکھیا ہے، پیواں نو لوگ سمجھدے ہی کچھ نہیں۔ ساڈا باپ ساڈی ماں دا بھی سردار ہے، یاد رکھنا، ساڈا باپ ساڈی ماں دا بھی سردار ہے۔ ساڈی جنت ساڈے ماں باپ دے قدماں وچ، ساڈی ماں دی جنت ساڈے باپ دے قدماں وچ ہے۔ بھی جی لوگ بڑے بڑے جاہل میں ویکھے ماں تو چڑھ کے پیو دے ہتھی پی جاندے نے، استغفر اللہ، لعنت انہاں تے کروڑ بار، انہاں دا حق ہی نہیں بندا۔ اگر ماں باپ دا کوئی روڑا ہوے تو آپے مکان یا پیار نال دوواں نو سمجھا دیتا جائے۔ بدبخت ایسے ماں تو چڑھ کے تو پیو دے ہتھی پیندے، میں آپ ویکھیا پیو نال لڑدے ویکھے۔ اللہ تے فرماندا وا بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ساڈا باپ ساڈی ماں دا بھی سردار ہے الحمدللہ تعالی، باپ دا مقام ماں نالوں بھی زیادہ، لیکن ماں چونکہ عورت کمزور ہے اللہ نے انہوں حق خدمت زیادہ عطا کیتا کہ ماں دی خدمت زیادہ کرو، لیکن باپ کو نظر انداز کر دینا۔ الوالد اوسط و ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا باپ جنت کا درمیانہ بڑا دروازہ ہے، ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ اے جی ہے فرض کرو ماں دے قدمہ تھلے تے جنت آ گئی، لیکن لنگنا کتھوں ہے؟ بندہ کوئی مکان کوٹھی ویچدا، تسی پیسے دے دیندے جے، لیاؤ جی پا جی، وہ آندا لو جی تہاڈی کوٹھی ہوئی، انہوں پھر آندے نے قبضہ دے، اسی اندر لنگیے، جو آکھے نہیں ہے تیری اندر نہیں تو لنگ سکدا، انہیں ہاں میرے پیسے واپس کر دے، میں اندر ہی نہیں لنگنا، مینوں فائدہ نہیں ہویا۔ ماں دے قدم چومو، خدمت کرو، جنت دے قابل ہو گئے، مگر اندر لنگنا ہے تو پھر باپ دا صدقہ ہی لنگے گا۔ دروازہ باپ ہے، دروازہ باپ ہے، فرمایا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا تو جنت کا دروازہ کراس نہیں کر سکتا۔ ساڈا تے باپ بھی سردار ہے، ساڈی ماں بھی ساڈی سردار ہے۔ ماں دی خدمت کرنی، باپ نو نظر انداز کرنا کڈا بڑا، اللہ معاف کرے، چول پنا تے کڈی بڑی بدبختی ہے۔ وبالوالدین احسانا، فرمایا ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں دی شان دسی، حضور نے عزت باپ دی دسی، سبحان اللہ تعالی، بہن دی دسی، میرے اور تواڈے پیارے رسول دی ہمشیرہ کوئی نہیں سی،
اللہ اکبر حضور پلے حضرت حلیمہ سعدیہ دے کر، حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی حضرت شیمہ، شیمہ بھی لفظ ہوندہ ہے یہ تلفظ، اور شیمہ بھی ہوندہ ہے، وہ حضور نو حضور دی شیر خارگی دے زمانے چ کھڈاندیاں ہوندیاں سن، اللہ دے رسول نو حضرت شیمہ نے جس لئے دیگر تو بعد دفر تو بعد ہونا تے طائف دی اس بستی دے اندر آپ باہر رہندیاں سن ڈیرے تے، وہ ڈیرے والیاں دیاں بچیاں نے اپنے اپنے ویرانو پراوانو لے کے آنا اثر تو بعد کھڈان لی، تے جدو حضرت حلیمہ دی بیٹی حضرت شیمہ نے رسول اللہ نو اٹھایا ہونا تو انہوں نے آکھنا ساریاں بچیاں نے وہ دیکھو اب مدنی بھائی کو، مکی بھائی کو لے کے آ گئی ہے شیمہ جس کا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب تو انہیں اپنی زبان حضرت شیمہ نے آکھنا فرمایا تو آڈے بھائی بھی بڑے سونے نے پر میرے ویر ورگا بکاؤ گا، انہیں آکھنا واللہ تیرے مکی بھائی جیسا حسین کوئی نہیں ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے یہ کہاں سے نازل ہوا ہے۔ آپ نے کھڑانا کرنا حضور حضرت شیمہ نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتوں واپس تشریف لے آئے، 6 سال دی حضور دی عمر مبارک، والدہ انتقال کر گئی، پھر حضور دے دادا انتقال کر گیا، پھر حضور دے چاچا انتقال کر گیا جنہ دی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک کو دور 450 میل دا فاصلہ تھی، کون اتھے پت کے جاندہ، نہ کوئی سواریاں سن، حضور نے اعلان نبوت فرماتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بھی شہادیاں بیٹے ہوئے بیٹیاں ہوئیاں، ایک زمانہ بیت گیا تقریباً 50 سال دا عرصہ 53 سال دا بیت گیا، وہ پرت کے ملیا ہی نہیں۔ حضور جدو مکہ پاک پھر مدینے گئے تو جناب اتھے غزوہ حنین ہویا، بنو ثقیف دے نال غزوہ حنین ہویا، صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فتح عطا فرمائی، انہاں گرفتار کر لیا انہوں دے بندیاں نو، حضور دے صحابہ نے جنگ ہوئی، گرفتار کر لیا، مال غنیمت لٹ لیا، وہ قدرتی ایسے قبیلے دے اندر حضرت شیمہ بھی ویائیاں ہوئیاں سن، رسول اللہ تو اتنی دیر دور رہیاں، انہاں جناب قبیلے دے وچوں چندہ کٹھنا کرنا شروع کیتا، چندہ کٹھا کرنا شروع کیتا، لیاؤ جی گھر پرتی انہیں پیسے دیو، کی کرنے نے انہیں اپنے قیدی چھڑانے نے، محمد جن نے اعلان نبوت کیتا تے مکیوں جڑا مدینے آیا ہے وہ دے نال جنگ ہوئی ہے تے زیادتی اساں ہی کیتی ہے لیکن وہ ساڈے انہاں بندے پھڑ لینے قیدی ہو گئے نے، وہ چندہ مانگدے حضرت شیمہ دے دروازے تے آ گئے، حضرت شیمہ باہر نکلے ادو آپ بزرگ ہو چکیاں سن، کافی عمر ہو گئی، انہیں کہا کہاں مانگدے جے چندہ پیسے کا دے، انہیں کہا ساڈے بندے قید ہو گئے نے، جنگ ہوئی سی حنین دی، قید ہو گئے نے، انہیں قید کنے کیتے نے، انہیں کہا محمد نے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا، حضرت شیمہ جڑیاں وہ جناب بڑیاں جلال کھلو گیاں، انہیں کہا پھر پیسے نہیں کٹھے کرنے مینوں وہ دے کو لے کے جاؤ، ہائے ہائے انہیں مینوں لے کے جاؤ، انہیں کہا او زمانے دا تاجدار کونین دا تاجدار وہ دی امت آندی ہے سارے دو جہاناں دا سردار ہے ساڈے نبی نے رسول نے وہ دی بارگاہ جو تو بغیر واقفیت تو کی لین جانا ہے، انہیں چھڑ دیو اس گل نو، میرے نال چھڑ دو پیسے اتنے رکھو آؤ میرے نال چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما سن خیمے دے اندر، اللہ دے رسول دنیا دے کروڑاں وزیر صدر اور رسول اللہ دے قدماں دی خاک ورگے نہیں ہو سکتے، اتنے کوئی سیاسی بندہ آوے بعض جناب نگیاں توپاں جڑیاں وہ گڈیاں جاندیاں ہیں، رسول اللہ اندر بیٹھے نے، صحابہ اکرام ایک لمبی دور ہویا رستے دے اندر تلواراں جو اٹھا کے کھڑے ہوئے نے، جہاد دا زمانہ تلواراں جو کیتیاں جناب ادھر بھی صحابہ اکرام اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ ہے، ادھروں دوروں ویکھیا کہ سیانی عمر دی عورت ہے نال وہ کوئی 10-20 مرد نے تے جناب بڑی تیزی دے نال آ رہی ہے، صحابہ اکرام نے تلوارا کر دو خبردار اگے نہیں جا، اس لیے صحابہ نے آکھنا اگے نہیں جان دینا، وہ جلال چاہ گیا انہیں خلو سبیلی والمو انا اخت رسول اللہ اخت نبی کا، انہیں پرا جاؤ میرا رستہ چھڑ دیو، تھی جان دے نہیں میں تھوڑے نبی دی باجی لگ رہی ہے، میں تمہارے نبی کی بڑی بہن چھوڑ دو، انہیں کیا ساڈے نبی دی بہن کو نہیں پرا جاؤ میرا رستہ چھڑ دیو، چلو نبی کو میں پوچھ لینی ہے تو وہ جا کے پوچھو پتا کرو میں ہے کہ نہیں وہی بہن، وہ صحابہ اکرام پیچھے ہو گئے، انہوں دیا گردناں چک گئیاں، جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے جا کے دروازے تے گئیاں، حضور نے جس لے ویکھیا فرمایا مانن تھے 53 سال گزر گیا سن، وڈیریاں ہو گئیاں سن، وہ تو بچی سی حضرت شیمہ، انہوں نے کہا کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آنا شیمہ، میں یا محمد شیمہ ہاں جڑی بچپن وچ تانوں کھڈاندی رہی، رسول اللہ دی آنکھاں چھلک گئیاں، حضور اٹھ گیا، صحابہ فرماندے نے کملی مبارک ہے موڈے تے جدو اٹھے حضور تو کملی ڈگ پئی، حضور نے چھتی تھلے بچھائی، فرمایا اتنے آؤ اتنے بیٹھ، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا کیویں ہونا ہویا، کوئی نشانی ادوں دی کہ میں جان لواں کہ تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج چاہے، فرمایا میں جان لواں تو واقعی شیمہ ہے، انہوں نے کہا پیارے محمد ایک دفعہ تسی چھوٹے جیسو تے میں تانوں تنگ کر دی سا میرے ویر 100-2200 تے تسی غصے چاہ کے مینوں اتنے کٹیا سی، اجے بھی ہے وکھاواں، حضور دی اکھاں وچ آنسو جا پیا، فرمایا ہاں بالکل
فرمایا ادھر آ کے بیٹھو، کملی تے بٹھا لیا اپنی وہ قرآن دی شان والی یا ایھا المزمل والی کملی، یا ایھا المدثر والی کملی تے حضور نے بٹھایا، فرمایا ایتھے آ۔ حضور نے فرمایا تے تو آن دی کیوں زحمت کیتی، مینوں پیغام بھیج دے۔ عرض کی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں یہ مان سی کہ میں اپنے ویر تے کول جاواں گی تو میرے بندے چھٹ دے گا۔ حضور باہر نکلے، صحابہ اکرام کھڑے نے، حضور نے فرمایا اگے جدوں بھی میں قیدی چھڑنے ہوندے نے تے میں تواڈے نال مشورہ کرنا ہونا، لیکن فرمایا اج میں مشورہ نہیں کرنا، اج میری بہن میرے بوئے تے آ گئی، آج مشورہ نہیں کراں گا، فرمایا آج میری بہن مجھے جو کہے گی اللہ کا نبی وہی کر دے گا۔ فرمایا کنے بندے نے؟ عرض کیتی حضور میرے اینے میری برادری دے بندے نے جڑے تواڈے صحابہ نے قید کر لین، انہاں نو چھڈ دیو، فرمایا جا لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا انہوں نال 10 غلام بھی دو، اینو کنیزاں بھی دو، اینو حضور نے فرمایا بکریاں دا پورا اجڑ دے دو، کی میری بہن یاد کرے گی اپنے مفتی دے بوئے تے گئی نا؟ فرمایا بکریاں دا اجڑ دے دیتا، اونٹ دے دیتے، نال غلام دیتے، نال کنیزاں دتیاں۔ جدو جان لگیاں حضور نے فرمایا جے رہنا چاہو نا تے میں محمد تہاڈا ویر ہاں، فرمایا مدینے بنا دواں مکان، ہائے 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 میرے نبی نے کنے حقوق دے بارے نہیں دسیا، فرمایا میں چاہنا آخری وقت تسی میرے کو رہو، مدینے مکان بنا دینا، اٹھ دے بہندے ایک دوجے نو بھین بھرا ویکھدے رہواں گے، کوئی ضرورت ہوے تے مینوں دسیا جے۔ اوتھے ہی حضرت شیمہ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئیاں، تے عرض کیتی نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مینوں چاہت ہوئی میں تہاڈی زیارت واسطے خود آواں کراں گی۔ حضور نے فرمایا جدوں بھی کوئی ضرورت ہوے تو آ محمد دے کول، اپنے ویر کول آ، تینوں خالی نہیں لوٹاواں گا۔ اللہ زمانہ یاد رکھدا تے جے ماں آئی حضور دی بارگاہ، حضرت سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں، اللہ دے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وڈیریاں ہو گئیاں، صحابہ اکرام پریشان ہوئے پی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے جناب مسجد اقصیٰ وچ جان تے سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جان، اے مائی کیڑی ایڈی عظمت والی ہے، انہاں دی تے ماں انتقال کر گئی ہے، پوچھن دی کسے نو جرت نہیں۔ صحابہ فرماندے نے جنی دیر وہ بیٹھیاں رہیاں حضور ہاتھ بن کے کھڑے رہے، سبحان اللہ، حضور ہاتھ بن کے کول کھڑے رہے، اس لیے جان لگیاں حضور نے فرمایا بو، عرض کیتی نہیں پیارے محمد میں اجازت دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ منگوایا جڑا سب نالوں اچھا سی، فرمایا دے اتنے بیٹھو، نال حضور نے بکریاں پیش کیتیاں، حضور نے فرمایا بکریاں بھی لے کے جاؤ، تے اماں جی کدی ضرورت پئی تے پھر بھی آیا جے۔ صحابہ پریشان ہو یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جن نے بچپن وچ مینوں دودھ اپنا پلایا، اے میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صدقے جائیے، یہ تے رضائی ماں سی تے ادب دا عالم ہے، کھڑے حقیقی ماں ہوندی تے تسی کنا کو ادب کر دے۔ فرمایا حقیقی ماں اگر ہوندی میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوندا، انا فی صلاۃ العشاء، فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا، میری ماں یا میرا باپ یا میری ماں مینوں آواز مار تو نادی یا محمد، فرمایا میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوندا، عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا، ساری مسجد نبوی بھرپور ہوندی، اندروں تے باہروں بھی بھری ہوندی، میں سورۃ فاتحہ تے پہنچ چکیا ہوندا، ادھروں میری ماں سیدہ آمنہ ہوندیاں، او آندیاں تنادی یا محمد، مینوں آواز دیندیاں، حضور نے فرمایا میں نماز چھڈ دیندا، لا جب تو حال لبیک، میں پچھلیاں دا بھی خیال نہ کردا، میں نماز دا بھی خیال نہ کردا، میں نماز وچ آندا لبیک، امی دسو کی حل تیرا محمد حاضر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں تے تھوڑا احسان میرے نبی دا، باپ تے تھوڑا احسان ہے میرے نبی دا۔ ارے کر رہے ہیں کہ ساری گل جڑی ہے حضور دے نال ہی مکنی ہے۔ اللہ نے تاں ہی فرمایا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کا کہا مان لیا اس نے میرا ہی مان ہے۔ ارے کر رہے ہیں گل دور چلی گئی، ارے کر رہے ہیں سا رب نے کرم دی چھا کرنی ہے، وہ بندہ پڑھ لو، رب دے کرم دی، رب نے کرم دی چھا کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، رب نے میرے آقا کونین پھر سجدے میں سر رکھن گے میدان معاشر دے اندر اپنی امت دی بخشش دے واسطے 8 دنوں دے برابر سجدہ ہوئے گا، اللہ فرمائے گا سجدیوں سر نو چک لے سونا، سجدیوں سر نو چک لے سونا، سجدیوں سر نو چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی،
فرمایا آؤ میری اطاعت کرو، آؤ میری غلامی چاہو، کیونکہ میدان معاشر دے اندر کامیاب وہی ہوئے گا جدے وچ نبی پاک دی غلامی ہوئے گی۔ گل نہیں بننی ہے، یاد رکھیا جے حضور دی غلامی سانو تے فرض نماز دی فرصت نہیں۔ میں اسے کر رہا کوئی ایک احسان ہے رسول اللہ دا، کوئی ایک احسان ہے ساڈے تے، جتنی میں عرض کر رہا تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی کیڑی سانو چیز تو اور کیڑے کیڑے رشتہ تو روح شناس حضور نے کرایا، حضور دا ہی تے کرم ہے۔ 100 بار بھی گر نام پہ وارے جائیں تیرے، 100 بار بھی گر نام پہ وارے جائیں تیرے، احسان کا بیعہ کا اتارے جائیں تیرے، احسان کا بیعہ کا اتارے جائیں تیرے۔ عرض کر رہا تھا میرے نبی نے فرمایا اس رات وچ ماں باپ دا گستاخ بھی بخشیا جاندا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر گل بننی ہے، اے نہیں کہ ایک پاسے تسبیحاں پھیری جائیے، ادھر ملاوٹ کری جائیے، ایک پاسے نفلاں تے دور ہوئے، ادھر جناب ظلم کری جائیے، ایک پاسے نمازاں پڑھی آئیے، ایک پاسے لوکاں دے حق چھینی آئیے، ایک پاسے روزے رکھی آئیے، دوسرے پاس لوکاں تے ظلم و ستم کری آئیے۔ جب تک اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے گے، یاد رکھ لو قبر دا منظر بڑا بھیانک ہے، قبر دا منظر بڑا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا 2 صورتیں ہیں، یا تے قبر جیڑی ہے روضہ من ریاض الجنہ ہوندی ہے، جنت دے باغاں وچوں باغ بن جاندا، تو یا فرمایا قبر جیڑی ہے حفرۃ من حفرۃ النار، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ تے سانو پتہ ہی ہے کدی جنت بننی ہے تے کدی جہنم بننی ہے۔ اب بہتے ہوندے نا اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ڈٹھا یا 30 پارے اللہ تعالیٰ نے دسے نے، 16 لاکھ نبی پاک دی حدیثیں پاک سب کچھ دسیا کی بننا ہے۔ فرمایا جدو پوچھا جاتا انہوں نے قبر دے اندر، جدو سوالاں دے جواب نہیں دے سکتے فرشتے پھر جہنم دے ہتھوڑے پھڑدے نے، جہنم وچ اگ بل جاندی جہنم دی قبر دے اندر، اوتھے کوئی چھڑان والا نہ، اوتھے رشوت چلدی نہ، اوتھے سود چلنا ہے نہ، اوتھے سفارت چلنی ہے، بات اوتھے اللہ جانے تے اللہ دا محبوب جانے، جیڑا او دی غلامی وچ زندگی گزار گیا، زندگی او دی دل پسند بن گئی تے حشر دے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں کامیابی ہے۔ انسان دی فلاح جیڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و اتباع اور حضور دی غلامی دے اندر۔ اسی اپنے رشتے اے چند میں جڑے دسے نا جی چند، کئی لوگ بڑے غصے والے ایویں ترا چرا کے لوکاں نوں رکھ دینے، کہندے نے نہیں ایویں بھی کسے نوں ترائیے تروئیے نہ تے پھر لوکی جین نہیں دیندے۔ دوستو ایتھے تے جی لواں گے تے اگاں کی بڑھے گا۔ حضور نے فرمایا شر الناس من یخاف لسانی، فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں، سب سے اچھا وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ 2 حضور دی حدیث ہے کہ فرمایا میرے قیامت والے دن سب تو زیادہ قریب وہ ہوئے گا جہدے اخلاق میرے نال زیادہ ملتے ہوں، ایک میرے وہ قریب ہوئے گا جڑے میرے تے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوئے گا۔ اے 2 بندیاں نو حضور نے فرمایا جہدے اخلاق میرے نال زیادہ۔ دوستو معاف کرنا سکھیے، درگزر کرنا سکھیے، اپنے ماں باپ نال پیار کریے، اپنے رشتہ داراں نال پیار کریے، اور بہت زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ زور دیتا، فرمایا اپنے عزیزاں اپنے رشتہ داراں نال جنت دی فرمایا اینی خوشبو ہوئے گی، جنت دی اینی خوشبو کہ ایک بندہ 1000 میل دا سفر 1000 سال دا سفر کرے، 1000 سال دے سفر تک انہوں جنت دی خوشبو جائے گی۔ اسی بڑی بھی قیمتی 10 20 50 ہزار دی بھی پرفیوم لا لیے اتنے لائی ہوئے تو مسیتوں باہر نہیں جائے گی، مگر جنت دی خوشبو کیسی ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا 1000 سال دے رستے تک جنت دی خوشبو جاتی ہوئے گی، لیکن سب نو آئے گی، لیکن فرمایا 2 بندیاں نو نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیڑے؟ ایک تے فرمایا ماں باپ دا گستاخ، دوسرا اپنے بہناں بھائیاں دے نال رشتہ توڑن والا۔ اللہ نہ نمازاں قبول کردا جے، نہ روزے قبول کردا، نہ کوئی عبادت قبول کردا، جہدے اخلاق اچھے نے اللہ تے راضی، اندروں چک جائے۔ آ باہر جڑے نے موتے خاک دے مٹی دے رکھن دا فائدہ کوئی نہیں، جے اندروں نا او میاں صاحب نے ہونا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر عمل نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، پر جاگ بنا دودھ جمدا نہیں میاں باہو، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ ہائے ہائے
لاگ بنا دودھ نہیں جمدا، رسول اللہ دی غلامی دی جاگ جی نیچے نہ لگی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اللہ سانو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اسوہ کاملہ تے حضور دیا سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رشتیاں نال بھی محبت کریے، ماں باپ دی بھی خدمت، ماں باپ دے قدماں نو چومیے، عزیزاں رشتہ داراں نال، اپنے بھائیاں نال، اپنیاں بہناں، رسول اللہ نے کر کے دسیا سلوک کراں دے کارے نہ بس سلوکیاں دے اندر تباہ و برباد ہو۔ بیوی بچی دے سلوک دے بارے میرے نبی نے دسیا، حضور نے فرمایا اپنے بیوی بچیاں نال بھی اچھا سلوک کرو۔ کئی میں اگے عرض کرنا ہونا، کئی بندے بڑا گھر والوں بھی ترا کے رکھتے ہیں، بیوی بچیاں نو ساہ نہیں لین دینا جناب، وہ آدھے دعا مانگتے ہیں یا اللہ باہر ہی رہے، نیرے ہی آوے جدو انہیں سونا ہے، پہلو نہ آوے۔ ہاں جی، تے کئی ایسے میرے اور تواڈے پیارے رسول دی 11 ازواج مطہرات سن، ساڈیاں ماواں روحانی 11 ازواج مطہرات۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں بعض اوقات 2 مہینے ساڈے گھر چولہا نہیں جلدا ہوندا، کھجور کھانی پانی پی کے صبر کر چھڑنا، لیکن فرمایا ساری جتنی بھی ازواج مطہرات سن انہاں دیاں نظراں دروازے والی رہندیاں سن کہ اللہ دے محبوب کدوں گھر تشریف لے کے۔ اے دا نام ہے ازدواجی تعلق، پیسیاں نال تے مال و دولت نال وسیبے نہیں ہوندے، میاں بیوی دے سلوک نال ہوندے نے۔ حضور نے فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ تمام حقوق میرے نبی نے سمجھا دیتے، فرمایا جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے۔ کراں دے کارا جڑے چند ایک رشتے نے ساڈے یہ زہر قاتل بن چکے نے، ساس سہرے دا رشتہ، ننانا دے پرجائیاں دے رشتے، دیور جیٹھ دے رشتے نفرت دا ایک نشان بن چکے ہیں، اور ساڈیاں اپنی غلطیاں۔ اگر نو اپنی ساس نو ماں سمجھے تے ساس دھی سمجھے تے رولے پے نہیں سکدے۔ ننانا جے اپنی پرجائی نو اپنی جناب بہناں دی طرح سمجھن، اپنے بھائی دی بیوی سمجھن، سلوک ہوے نہیں ایک دوسرے نال لاگت بازیاں جڑیاں انسان نو جہنم دی طرف لے کے جاندیاں۔ نو اپنی ساس نو ماں سمجھے تے ساس جیڑی ہے اپنی نو نو دھی سمجھے، لیکن ایسا ہوندا ہی نہیں، بہت گھٹ ہے۔ دھی کولوں پاوے سارا سیٹ ٹوٹ جائے گھر دا، چینی دا شیشے دا، آکھنا کوئی گل نہیں بلا ٹل گئی، تے جے نو کول ایک پیالی بھی مٹی دی بھی ٹوٹ جائے تے منہوس آ گئی ساڈے گھر تے بھانڈے توڑن لگ پئی ہے، یہ دی نوسر ساڈے گھر وچ پی گئی ہے۔ وسیبے کیویں ہون گے، گھر خوشیاں دے محبتاں دے گہوارے کیویں بنن گے جدوں اسی در گزر سکھ لاں گے، جدوں در گزر ساڈے چ آ جائے گی۔ ایک عورت آندی ہے ایک خاوند دا گھر بسان واسطے، وہ تے جناب وہ تے دیور دا بھی روب، وہ تے جیٹھ دا بھی روب، وہ تے ننانا دا بھی روب، وہ تے سس دا بھی روب، وہ تے سہریاں دا بھی روب، وہ سارے روب وہ تے پی جاندے نے۔ حالانکہ وہ آئی ہوندی ہے ایک گھر نو اگے بڑھان واسطے جہدے نال دا نکاح ہویا۔ اکثر ایسا ہوندا 95% بندیاں لو خامداں کو پریشانی کو نہیں، ساریاں پریشانیاں گھر دیاں ہی ہوندیاں نے۔ ننانا نہیں کھلون دیندیاں، جیٹھ نہیں کھلون دیندے، جناب شوہرے دے ساتھ ہونے جان اجیرن کیتی ہوندی ہے، بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں ماشاءاللہ کافی مقدار چو آج آئیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر زندگی پہ حضور سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ دے کردار دے مطابق گزارن گیاں، حضور دیاں پاک بیویاں دے کردار دے مطابق گزارن گیاں، تے میدان قیامت جنہاں دے ہتھاں دے وچ دامن بھی سیدہ کائنات دا ہوئے گا۔ اپنے دل نو صاف رکھن، ہر لحاظ نال اپنے سسر نو اپنا باپ سمجھن، اپنی سس نو اپنی ماں سمجھن، اور سس تے سسر جڑے بھی نے وہ بھی کسے چاچ نہ رہن، انہاں نو کوئی حق نہیں پہنچدا ظلم کرن دا کسی دی بیٹی تے۔ ہاں اچھے طریقے نال محبت نال شفقت کول انہاں کولوں کم لے، کوئی حق نہیں کسی دا سوائے وہ خامن دے، اگر وہ محبت کرن پیار کرن انہوں اپنی بیٹی سمجھو تو کو خدمت کران تو وہ بھی خدمت کرے۔ اگر وہ خدمت اپنے سس سسر دی کرے گی تو اگو وہ بھی اولاد ہونی ہے، اگو وہ بھی خدمت کرائے گی۔ تے جے اپنے سس سسر نو اپنا ماں باپ نہ سمجھے گی انہیں بھی پھر اپنے اگو جناب بیٹے کولوں تے اپنی انواں کولوں پھر بےزتیاں ہی کرانی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے نبی نے فرمایا قرآن کریم میں فرمایا احسان دا بدلہ اللہ احسان وچ ہی دیندا ہے۔ اسی کسی دے بارے برا سوچاں گے ساڈے بارے چنگا ہو سکتا ہی نہیں، جدو اپنے دل نو صاف کر لواں گے اگوں بھی صاف دل والے ملن گے، تے جے اپنا دل صاف نہ کران گے تے زندگی وچ سکون نہیں ہو سکتا، زندگی دا سکون ختم ہو جائے گا تے آخرت دا عذاب جڑا اللہ نے تیار کر کے رکھیا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کافی ٹھیک ہو گیا جی تے جو ہاں جی تے جے ٹائم تھوڑا جہا جے ہے وے نماز سبحان اللہ روزیاں دے یاد رکھ لو جڑا اللہ روزیاں جن نے حکم فرمایا نا سارا سال حکم اپنی جگہ ہے، اور نماز جڑی ہے روزے نالوں بھی افضل ہے۔
روزے دا تے اللہ تعالیٰ نے ایک بار ارشاد فرمایا مگر نماز دا 750 مرتبہ قرآن فرمایا 750 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم فرمایا مگر ساڈیاں زندگیاں لنگ جاندیاں سانوں پتہ ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی ایسے بھی لوگ نے جنہوں جناب عید تے کئی ایسے جنہوں سال بعد عید تے بھی سجدہ نصیب نہیں ہوتا دعویٰ کیجیے اسی مسلمان ہاں یہ کیویں خلاصی ہوئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں نماز چھڑ دیتی رسول اللہ نے فرمایا میں وہ دے تو اپنا ہاتھ چک لیا حضور نے بیٹے مسجد وچ بہن دا طریقہ نہیں سیدھے ہو کے بیٹھو لمبے پی گئے ہوندے آئی اٹھاؤ انہوں کون سو گئے جے بیٹے اڑا ہو کے بیٹھو اڑا جو شاباش لمبے پی گئے مسیتے آ گئے سونا ہے تو نماز الحمدللہ تعالی نماز وہ فرض ہے جڑا انسان نو کسی حالت یا تے بندہ فوت ہو جاوے تو پھر معاف ہے تے یا بندے دا دماغی توازن خراب ہو جائے پھر انہوں معاف ہوتی ہے ویسے نماز معاف نہیں ہوں جہے اسی نہیں پڑھتے سانو یہ سوچنا ہے کہ یہاں دونوں کیفیت جو ساری کہڑی کیفیت ہے اسی فوت ہو گئے ہاں یا ساڈا دماغ جہاں وہ خراب ہو گیا ہے سارے حواس ختم ہو گئے ہیں اگر یہ باوجود اسی نماز نہیں پڑھتے تو پھر جہنم نو سیدھا رستہ جاتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نماز قائم کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشرکین میں سے ہو جاؤ کافروں میں سے ہو جاؤ قیامت والے دن کافراں دی صف وچ کھڑے ہوو میں اج بھی سبارش کر رہا سا حضور نے فرمایا جڑا بے نماز ہے یہ قیامت والے دن فرعون دے نال شداد دے نال ابو جہل دے نال تے ابو لہب دے نال کھڑا ہوئے استغفر اللہ مگر جڑا نمازی ہو حضور دے غلاماں وچ او صدیق اکبر نال کھڑا ہوئے گا عمر فاروق نال کھڑا ہوئے گا سیدنا عثمان غنی دے نال کھڑا ہوئے گا میرے نبی دے صحابہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا تے جنت دیاں بشارتاں دتیاں اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب اے اپنے صحابہ نو فرما دے انہاں تے جنت واجب حضور نے فرمایا صدیق فی الجنہ عمر فی الجنہ فاروق فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر بن عوام فی الجنہ 10 صحابہ کرام نو حضور نے دنیا تے جنت دیاں خوشخبریاں دے دتیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے 2 نفلاں وچ سارا قرآن ختم کر دیندے نے ہن بندہ پوچھے سرکار تسی تے جنتی ہو تہاڈی کیڑی لوڑ ہے ساری رات کھلون دی انہاں نالوں بھی وڈی ذات میرے نبی دی شہزادی مملکت اسلام دی شہزادی آغوش نبوت دی پروردہ سالار قافلہ عشق دی پیاری ماں حسن و حسین دی امی جان سیدہ کائنات جڑی سلطان الانبیاء دی بیٹی ہے جڑی امام الاولیاء دی بیوی ہے پاک ہے جڑی سید الشہداء دی امی جان ہے سیدہ کائنات نے سیدۃ النساء العالمین نے اب ساری رات کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کر دیا تے دعا کر دیا یا اللہ تیریاں راتاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے مولا ایک رات ایڈی لمبی کر دے تیرے نبی دی بیٹی رج کے تیری عبادت کر لوے جنہاں نو جنت دے مالک بنا دیتا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے کائنات دیاں سرداریاں عطا کر دتیاں اسی پتہ نہیں کیاں سانو نماز ہی کھڑے اپنے آپ نو کی سمجھ رہے ہیں نہ اسی ولی نہ اسی عالم نہ اسی مولوی کچھ بھی میں بھی تواڈے وچ ہاں نہ ساڈے اچھے عمل نہ اسی حاجی نہ نمازی نہ ساڈیاں لمبیاں لمبیاں عبادتاں پتہ نہیں کیڑا چاہے سانو فرض نماز دی بھی توفیق نہیں لیکن خبردار یاد رکھو اللہ تعالیٰ دے انعامات دا او حقدار دنیا تو جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک وائی جناب اسرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے ابراہیم علیہ السلام وہ نے جنہ دی اولاد وچ 4000 نبی پیدا ہوئے انہیں 4000 نبی دا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے کل ملک الموت آیا آپ نے فرمایا اسرائیل ذرا وہ صورت بنا کے بکھاؤ جویں مومن دی روح قبض کرنا ہے عرض کی تھی ٹھیک ہے حضور ذرا دوسری طرف منہ کرو دوسری طرف منہ پھیریا فرعرض کی تھی حضور میرے ول ویکھو جدو حضرت اسرائیل علیہ السلام ول ویکھیا خلیل اللہ نے آپ دا چہرہ 14ویں رات دے چن وانگو چمکدا پیا ہے سبحان اللہ اکھاں وچوں نور گل کردے نے منہ وچوں نور نکلدا ہے سفید لباس سفید داڑھی مبارک سر مبارک تے امامہ ہاتھ وچ تسبیح اللہ دا ذکر کردے پے نے چہرہ چمک رہا ہے ابراہیم علیہ السلام مسکرائے عرض کیتی حضور اسے کیوں جے
آپ نے فرمایا آ جڑا تیری حلیہ ہے نا، جڑی تیری صورت ہے، تو جان نام ہی منگے تو تینوں آپ دل کردہ جان دے دئیے، آپ جان دے دیئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہوں مینوں وہ اپنی صورت وکھا جی میں نافرمان دی جان کڈنا تے اللہ دے نافرمان تے باغی دی جان۔ انہیں کیا حضور تسی ویکھ نہیں سکو گے، اللہ دے خلیل نہیں ویکھ سکدے، اسی کیویں ویکھاں گے؟ اللہ اکبر، جا سوچئے تے صحیح ابھی کتنے پھرنے ہاں، سارا سال گزر جاندہ سانوں مسیتے آن دی توفیق نہیں پیندی، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق حرامت کا کچھ خیال نہیں۔ وہ جڑا رزق دیندا پیا ہے، جنہیں دینا ہے انہیں 750 باری آکھیا نماز نہ چڈی، اسی انہوں چودے حکم نو چھڈ کے اسی نہیں دکان بند کر دیتی تے گاہک مڑ کے چلے۔ جنہیں رزق دینا وہ کیویں موڑن رہے گا جڑا انہیں تیرے مقدراں وچ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علی نو کسی نے پوچھا حضور کہ شیشے دے مکان وچ بند کر دیتا جائے اللہ دا رزق پہنچے گا، تے جے شیشے دے مکان وچ بند کر دیتا جائے انہوں رزق کہڑے پاسوں پہنچے گا؟ فرمایا جدوں بند کر دے دی موت تے پہنچے گی کہ نہیں؟ انہیں ہاں موت جائے گی۔ فرمایا اللہ جدھر موت کر سکتا ادھر رزق بھی کر دے گا، وہ قادر ہے۔ فرمایا رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، ساڑھے ایمان کمزور نے، رزق بندے نو تلاش کرتا ہے، بندے نو لبدا ہے، کدھر گیا میں دے پیچھے جاواں، اللہ نے لکھیا میں نو ملنا ہی ملنا ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہیں کیا جناب اسرائیل علیہ السلام نے کیا حضور تسی ویکھ نہیں سکو گے، تسی برداشت نہیں کر سکو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں مینوں وکھا، پیغمبر دا اسرار بڑا۔ انہیں کیا حضور جے تسی نہیں موڑ دے پھر ذرا دجے پاسے منہ کرو۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیریا، عرض کیتی حضور ویکھو میرے ال۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا سیرا آسمان نو لگا، پیر تات سرا تے منہ وچوں اگ نکلدی پئی ہے، چہرہ مہیب اگ دی طرح۔ اللہ دے خلیل نے ویکھیا بے ہوش ہو کے ڈگ پئے۔ اسی کی کراں گے؟ ائی تے نہ نبی تے نہ سی ولی، ائی تے مومن بھی نہیں ہے چنگی طرح ہے جی۔ مومن چنگا ہوئے جڑا حضور دی ہر گل نوں مندا ہے، تے گناہگار خطا کار نماز سب نالوں افضل ہے، او نہیں پڑھ دے کہڑے کھاتے جاواں گے؟ ڈگ پے بے ہوش ہو کے۔ اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل چائے، ہاتھ شت پھیریا، منہ تے عرض کیتی حضور اٹھو تا۔ جدوں تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو اللہ دے خلیل فرمان لگے، آپ فرماندے نے قبر دا عذاب بھی نہ ہوئے، حشر دا عذاب بھی نہ ہوئے، تیری اس شکل نو ویکھ لینا سب تو بڑا عذاب ہے۔ فرمایا جان آپ ہی نکل جانی ہے جدو تو سامنے آ جانا۔ نافرمان دی انہیں کیا میں انج جان قبض کراں گا، مگر میرے نبی نے فرمایا جدو میرے غلام دی روح قبض کرنے واسطے فرشتے آندے نے تے جنت دا لباس لے کے آندے نے، جنت دیاں خوشبوواں لے کے آندے نے، پھر جدو قبر وچ جاندا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ، تے جڑا نافرمان ہے جنت دے جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا بن جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو محفوظ رکھے۔ عرض کر دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے کھڑے تے بڑا رو رہے ہیں، یہ وہ نے جنہاں نو حضور نے 4 بار تے جنت مول دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جی کون میرے کو جنت خریدے گا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں خریداں گا، حکم کرو۔ فرمایا کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دے۔ سبحان اللہ۔ دے دیتا، جنت خرید لی۔ پھر ایک باری حضور نے فرمایا مسلمانہ دے قبرستان واسطے جگہ کونی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ساری جگہ جڑی میں خرید کے دینا جنہوں جنت البقیع آندے نے، یہ حضرت عثمان غنی نے خرید کے دیتی ہوئی۔ غزوہ تبوک دے موقع تے 2.5 من چاندی حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی لشکر اسلام دی امداد واسطے۔ کوئی 2 من سونا پیش کیتا، 2 من انہاں نالوں وڈا کیڑا سی؟ 2 من سونا تے 10,000 سپاہی دا سارا جتنا بھی سالوں سامان دا خرچہ سی آپ نے اٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا عثمان تے جنت واجب ہو گئی۔ یہ دے باوجود کسے ویکھیا قبر تے کھڑو کے رو رہے نے، کسے آکھیا حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں سنیا نبی پاک کولوں قبر دی گھاٹی بڑی مشکل ہے، ایتھوں گزر گیا تے فرمایا پھر اگے خیر ہے تے جے ایتھوں ہی نہ گزرے۔ دوستو اللہ دے حضور دعا ہے، انہاں بہت زیادہ بولنا بھی ان میں تھک چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق سانو دے، عمل دی توفیق دے۔ پیر وارث شاہ نے ساڑی پنجابی چ کیا سی، عمل باج درگاہ تھی پین پولے، عربی اپنا پنجابی چ پولا آدھے نے چھتر نو، پیر وارث نے کیا سی باج عمل درگاہ تھی پین پولے، ماریا جائے گا کتب دیا بیٹھیا ہوئے۔ بندنا اے دنیا اے چکی یارو تے اسی ہاں اس دے اے دانے تے وقت آیا تے پیسے جا سن
الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے سب کو گزرنا ہے، کسے نو مفر نہیں، کسے نو فرار نہیں، موت تو سارے تے موت نے وارد ہونا ہے، اسرائیل نے سارے نو اتھوں آگے پڑھنا ہے، وہ تو لگ پتا جانا کہ ان بردہ کیے دوستو، اپنے عمل اچھے کر لیے، کم از کم فرائض جڑے نے نماز نہ چھڑیے، تہیہ کر لیے کہ آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی، ماشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ نہیں چھڑنی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علی الا البلاغ۔